بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بابل دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہونے والا ایک تاریخی شہر ہے۔ بخت نصر کا تعمیر کرتا اور بابل کے معلق باغ قدیم فن تعمیر کے بہترین نمونے تھے۔ وہ بھی اسی شہر میں موجود ہیں اور آپ نے بابل کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہوں گی۔ آپ نے بابل کے جنگلات کے بارے میں بھی سنا ہوگا اور بابل کے مولک باغات کے بارے میں بھی۔ میرے دوستو، بابل کی اس عورت کے نام کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا جس کے نام پر یہ شہر تعمیر کیا گیا۔ ہاروت اور ماروت نامی فرشتوں کے بارے میں بھی بتائیں گے، جن کی کہانی قرآن مجید میں بھی موجود ہے، جن کا تعلق بھی اسی شہر اور بابل سے ملتا جلتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شہر بابل کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات سے آگاہ کریں گے اور چند ایک تاریخی حقائق سے بھی آپ کو روشناس کریں گے۔ ادوار اور مختلف دورانیے میں آپ نے بابل شہر کے بارے میں بہت سی باتیں سن رکھی ہوں گی، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ ڈیٹیل میں باتیں بتائیں گے جو آپ نے آج تک نہ سن رکھی ہوں گی۔ خواتین و حضرات، بابل دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہونے والا ایک تاریخی شہر ہے۔ بخت نصر کا تعمیر کردہ شاہی محل اور بابل کے مولک باغ قدیم فن تعمیر کے بہترین نمونے تھے، وہ بھی اسی شہر میں موجود تھے۔ بابل کے مولک باغات کو دور قدیم کے عجائبات عالم میں بھی شامل کیا گیا۔ میسوپوٹیمیا موجودہ عراق کا ایک قدیم شہر ہے جو بیبیلون بابل سلطنت بابل کلدینی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ موجودہ بغداد سے 55 میل دور بجانب جنوب دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں اس شہر کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ 175 قبل مسیح میں بیبیلونیا کے بادشاہ حمورابی نے اسے اپنا پائے تخت بنایا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر بن گیا۔ میرے دوستو، 689 قبل مسیح میں بادشاہ بنوقد نصر یا بخت نصر دوم نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ پرانا شہر دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر آباد تھا۔ بخت نصر نے دریا پر پل بنوایا اور مغربی کنارے کا ایک وسیع علاقہ بھی شہر کی حدود میں شامل کر لیا۔ اس کے عہد میں شہر کی آبادی 5 لاکھ کے قریب تھی۔ مولک باغات، جن کا شمار دنیا کے 7 عجائبات میں ہوتا تھا، اسی بادشاہ نے اپنی ملکہ کے لیے بنوائے تھے۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر قبضہ کر لیا۔ 275 قبل مسیح میں اس شہر کا زوال شروع ہوا اور نئے تجارتی مراکز قائم ہونے سے اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اب اس شہر میں صرف کھنڈرات ہی باقی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں ہاروت اور ماروت، 2 فرشتوں کی کہانی کے بارے میں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ مسلمان تاریخ دانوں بیبیلونیا ملک یا سلطنت کا نام اور جغرافیائی کے مطابق بابل کا شہر اسلام کی آمد سے طویل عرصے قبل تباہ کر دیا گیا تھا۔ بابل کی جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سن 400 ہجری میں عباسیوں کے دور میں ایک چھوٹا سا گاؤں بابل کے نام سے موجود تھا جس نے اس کے وجود کا ذکر کر لیا تھا۔ ابن نوفل کے مطابق اس کی عمارتوں کو عراق میں سب سے قدیم سمجھا جاتا تھا۔ یہ بادشاہوں کے بطور دارالحکومت تعمیر کروایا تھا۔ ان کے جانشینوں نے بھی دارالحکومت کے طور پر اسے استعمال کیا۔ ابو الفدا لکھتے ہیں کہ یہی وہ شہر تھا جس میں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تھا۔ آج کل کھنڈرات کے سوا کچھ بھی نہیں نظر آتا، تاہم کھنڈرات کے درمیان بھی ایک چھوٹا سا گاؤں اب بھی موجود ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی شہر ہے جس میں سکندر یونانی 32 سال کی عمر میں 323 قبل مسیح میں اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ یہ وہی 2 سلطنتوں کا نام ہے جو جنوبی میسوپوٹیمیا موجودہ عراق میں قائم ہوئی۔ میرے دوستو، پہلی سلطنت قدیم بیبیلونیا کا دور تقریباً 1750 سے 1200 قبل مسیح کا ہے۔ اس کا بانی حمورابی تھا، جبکہ نیا بیبیلونیا یا کلدینی سلطنت کا دور ہے جو 6 صدی قبل مسیح میں شاہ نیپلسرار نے اشوری سلطنت کے کھنڈروں پر قائم کی تھی اور جسے شاہ بنوقد نصر یا بخت نصر نے عروج بخشا۔ ان دونوں ہی سلطنتوں کا دارالحکومت بابل تھا۔ 539 قبل مسیح میں سارس اعظم نے بیبیلونیا کو سلطنت فارس ایران میں شامل کر لیا۔ میرے دوستو، ہاروت اور ماروت کا پراسرار جو کنواں تھا اس کا بھی آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ دنیا کے قدیم ترین آثار میں چاہے بابل بھی شامل ہے۔ اس کنویں کا ذکر قرآن مجید کے علاوہ بائبل میں بھی آیا ہے۔ اب جبکہ بابل شہر ہی نہیں رہا، اس کنویں کے وجود کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن بابل کہاں ہے؟ بابل کا کنواں کس نوعیت کا تھا؟ ہاروت اور ماروت، جن کا نام چاہے بابل کے ساتھ ساتھ لازم و ملزوم کی صورت رکھتا ہے، ان کے شہر کی کیفیت کیا تھی اور خود شہر کیا ہے؟ چاہے بابل اور اس کے کوائف سمجھنے کے لیے
اس قسم کے متعدد سوالات ذہن میں بھی ابھرتے ہیں۔ میرے دوستو، ان تمام سوالوں کے جواب کے لیے ہم قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی طویل ترین آیت کا ترجمہ نقل کرتے ہیں، جس میں ان بیشتر امور کا ذکر موجود ہے، اور یہ لوگ اس علم کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہت میں شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین کفر کیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے اور وہ اس علم کے پیچھے لگ گئے جو بائبل میں دو فرشتوں ہاروت ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو بھی نہیں بتلاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو بس ایک ذریعہ امتحان ہیں، سو تم کفر اختیار نہ کر لینا، مگر ان دونوں سے وہ سحر سیکھتے جس سے وہ خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، حالانکہ وہ کسی کو بھی اس کے ذریعے نقصان نہ پہنچا سکتے تھے مگر ہاں ارادہ الہی سے، اور یہ لوگ وہ چیز سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، اور یہ خوب جانتے ہیں کہ جس نے اسے اختیار کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا ہے، کاش وہ جانتے۔ یہ وہ آیات ہیں جن کے اندر ذکر کیا گیا۔ بائبل کی تفصیلی بیان سے صرف نظر کرتے ہوئے ہم صرف حوالہ جات پر اکتفا کرتے ہیں، البتہ ان کی روایات کا خلاصہ نقل کفر کے بمصدق پیش ہے۔ اس کی صحت کی ذمہ داری لینا ہمارے بس سے باہر ہے، اور شاید اس کے لیے خود یہود و نصارہ کے علماء بھی تیار نہ ہوں۔ اسرائیلی روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، انہوں نے اللہ کے سامنے انسانوں کی گناہوں کا مذاق اڑایا کہ تیری مخلوق ہر قسم کے انعام کے باوجود گناہ کرتی ہے، اللہ کو ان کا طنز پسند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم دنیا کے ماحول میں ہوتے تو یہی کرتے۔ فرشتوں نے اپنی عصمت کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ یہاں ایک حسین عورت تھی جس کا نام زہرہ تھا، فرشتے اس پر عاشق ہو گئے۔ اس عورت نے کہا وصل کی شرط یہ ہے کہ تم شراب پیو، قتل کرو اور بتوں کو سجدہ کرو۔ ان پر عشق کا بھوت ایسا سوار ہوا کہ انہوں نے شراب پی، قتل کیا اور بت پرستی سے بھی گریز نہ کیا۔ زہرہ نے پھر ہاروت اور ماروت سے آسمان پر جانے کا راز دریافت کیا تو انہوں نے زہرہ کو اسم اعظم سکھا دیا۔ وہ اس کی مدد سے آسمان پر چلی گئی اور فرشتے راز الہی افشا کرنے کے جرم میں جاہ بابل میں قید کر دیے گئے۔ اس جرم میں وہ قیامت تک کنویں کے اندر لٹکے رہیں گے۔ ساری دنیا کا دھواں ان کی ناک کے ایک نتنے سے داخل ہو کر دوسرے سے گزرتا رہے گا۔ یہ تھی وہ تمام روایات، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ ہم درجے بالا داستان کو حقیقت کے بجائے صرف ایک کہانی تصور کرتے ہیں۔ اس میں حقیقت کم ہے اور افسانوی رنگ زیادہ، جو عقل اور دین دونوں کے خلاف ہے۔ بلا فرشتوں کا عشق اور سرمستی سے کیا تعلق؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں فرشتوں کے بارے میں گواہی دی گئی ہے۔ وہ حکم الہی کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو کچھ حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے اپنی مشہور تفسیر ابن کثیر میں درج بالا واقعات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ قرین قیاس یہ ہے کہ وہ دراصل کعب اخبار کا بیان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی نے ان قصوں کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ سب کچھ فاسد اور مردود ہے۔ عرب عالم دین شہاب عراقی نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو شخص ان قصوں کو مانے وہ اللہ کا منکر ہے۔ وجہ یہی کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور قصے میں انہیں گناہگار بلکہ شیطان خصلت پیش کیا گیا ہے۔ قاضی ایاز کی رائے بھی یہی ہے۔ امید ہے کہ میرے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ میرے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوست احباب اور اپنی فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اور اسے لائک کرنا مت بھولیے گا۔